أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد لکھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس سے پوچھو جو روش پر بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، کیا ہمارے نبی نے اس طرح درود پڑھنے کا حکم دیا ہے یا کسی صحابی نے اس طرح کا درود پڑھا ہے؟ جو میرا چیلنج ہے پوری دنیا بریلویت سے، اس طرح کا درود ہمارے نبی نے نہ پڑھا ہے اور نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. بلکہ نبی کے دیوانے صحابہ جب درود پڑھنے کا حکم آیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی پر درود بھی بھیجو، تو صحابہ کرام نے، جاؤ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں رب نے بتایا، التحیات للہ والصلوات طیبات السلام علیک ایھا النبی. اس کا طریقہ تو اللہ نے ہمیں بتلایا، آپ نے بتلایا کہ نماز میں بیٹھ کر سلام پڑھا جائے. اے اللہ کے نبی، اب درود کا جو ڈھنگ آیا ہے، حکم آیا ہے، اس کا ڈھنگ کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کیا تعلیم دی تھی؟ یہ بتلایا تھا کہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا فلاں. اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ہمارے نبی نے بتلایا تھا. اور یہ درود میڈین کراچی ہے یا میڈین بریلی ہے؟ یہ کون سا درود ہے؟ پھر اس کتاب کے ٹائٹل پر تو فیضان سنت نہ لکھ، تو فیضان بدعت لکھ یا فیضان طبیعت لکھ. یہ تیری طبیعتوں کا فیضان ہے، یہ نبی کی سنتوں کا فیضان. تیری تو روش تیری تو کتاب کا ٹائٹل بھی نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ٹائٹل پہ صحابہ کرام نے کبھی جوتے کا نقش تو نہیں بنایا. کسی بھی صحابی کو تو بتلا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا نقشہ بنا کر اپنے گھروں کی زینت بنایا ہو. تو نبی سے کہ صحابہ سے بھی بڑھ کر کے بڑا بھاری محبتی بن گیا. تم کہاں ہو؟ نبی کے صحابہ کہاں اور تم کہاں؟ پدی کے شور میں سر سے پیر تک خرافات کے اندر ڈوبنے والے شکم پرور. اور دیکھیں جناب علی، اس طرح سے جناب علی امیر اہل سنت بنے ہوئے ہیں یہ. اور یہ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ. یہ مدینے کی طرف، کوفے کے لوگ اب مدینے کی طرف نسبتیں کرنے والے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا نبی کا اور امام بنایا کوفہ اور بصرہ والوں کو. نبی کی امامت کا بھی انہوں نے انکار کیا اور کہنے لگے نبی کا کلمہ تو ہم ضرور پڑھتے ہیں، پر ہم مذہب کون سے ہیں؟ مدنی یا محمدی مذہب نہیں، بلکہ ہمارا مذہب کوفے اور بصرے سے آیا ہوا حنفی مذہب ہے. مذہب بھی محمد الرسول اللہ کا نہیں ان کا. انہوں نے کوفے اور بصرے کو والوں کو اپنا امام بنایا. یہ آئے ہیں اس کے کنارے کنارے مدینہ 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 لکھا ہوا ہے کنارے کنارے.
ہاں یہ آپ دیکھیں لوگوں کو میں شروع میں بتلایا ہر مسلمان کو مدینے سے محبت ہے. اب اس محبت کا جناب علی خوب ٹائٹل لگایا. ایک مولوی تھا, ایک سیٹھ صاحب تھے مارکیٹ جا رہے تھے کار خریدنے کے لیے. ایک مولوی صاحب ملے. مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جا رہے ہیں کار خریدنے. کہنے لگے مطلب ماشاءاللہ کہہ لیں, انشاءاللہ کہہ لیں, انشاءاللہ کار خریدنے جا رہے ہیں, بڑی برکت ہے انشاءاللہ کی. کہنے لگے میاں جیب میں پیسے ہیں, شو روم میں گاڑی ہے, تو بھی انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جا کے ابھی آپ کے سامنے میں نکلوا کے لاتا ہوں. سیٹھ صاحب بڑے جوش و خروش سے جوتیاں چٹکھاتے ہوئے چلے اور جناب علی شو روم میں پہنچے اور انہوں نے گاڑی نکلوائی, فرسٹ کلاس کار, اور نکلوا کے باہر نکلوائی. اور پھر کیشیئر نے کہا جناب پیسے دیجیے, اتنے پیسے ہوئے. جیب میں ہاتھ ڈالا تو بجائے پیسے نکلنے کے ہاتھ ہی جیب سے باہر نکل گیا. ہاتھ جو ہے جیب سے باہر. کہنے لگے ہیں کیا ہوا؟ پیسہ کسی نے صاف کر دیا. ہمارے یہاں کے ماشاءاللہ تبارک اللہ جناب علی اگر آپ کا ہاتھ نہ, اگر آپ کے گھڑی پہ ہاتھ نہ صاف کر سکیں تو آپ کا ہاتھ ہی صاف کر جائیں وہ. ہاں آپ کی گھڑی اگر نہ اتار سکیں تو آپ کا ہاتھ ہی وہ صاف کر لیں گے. چلے جائے ایک گھڑی کے لیے آپ کا ہاتھ ہمارے ملکوں کے لوگ صاف کر دیں گے. ایسے چھٹے ہوئے جناب علی جب قطرے کاٹ دیا. اب سیٹھ صاحب پیٹ بھوجو جب پسینے سے پسینے شراب اور ذلیل ہوئے. کمپنی کے مالک نے خوب رسوا کیا. بڑے آئے سیٹھ بننے اور چلے آئے اور ذلیل ہو کر کے بیچارے منہ لٹکائے ہوئے شرم میں پانی لوٹے آ رہے تھے. مولوی سے راستے میں پھر ملاقات ہو گئی. مولوی کوئی تھا ویسے ہی. اس نے کہا سیٹھ صاحب تنہائی چلے آ رہے ہیں جوتیاں چٹکھاتے ہوئے, وہ کار کہاں گئی؟ کہیں گے مولوی صاحب اب کیا بتائیں, انشاءاللہ ہم آپ سے ملے اور انشاءاللہ ہم شو روم گئے. انشاءاللہ ہم وہاں جب گئے تو انشاءاللہ ہم نے گاڑی نکلوائی اور مولوی ٹھنک گیا کہ معاملہ ضرور کچھ ہے. یہ جو کثرت ہو رہی ہے انشاءاللہ کی, معاملہ ضرور کہیں نہ کچھ پھنسا ہے. بہرحال سنتا رہا. انشاءاللہ ہم نے شو روم سے گاڑی نکلوائی, انشاءاللہ ہم نے چابی لی, انشاءاللہ کیشیئر کے پاس آئے, انشاءاللہ جب اس نے پیسے مانگے ہم نے انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ ہماری جیب ہی کٹ گئی. کہنے لگے سیٹھ صاحب اب انشاءاللہ کہنے کا کیا فائدہ؟ ہاں اب تو گوری چٹا مار کے چلی گئی تمہارے گالوں میں, جیب تو تمہاری کٹ گئی. اب انشاءاللہ کیا کہو, الحمدللہ نہیں پورا قرآن پڑھو, اب تو کوئی فائدہ نہیں. جب کہنا تھا جب ہی کہنا تھا, سمجھ رہے ہیں؟ تو جب کھسیانی بلی کھمبا نوچے, کھسیا گئے, کچھ نہیں رہا تو اب کیا کہیں؟ تو ایسے ہی یہ بیچارے لوگ ہیں. اب جب بے نقاب ہوئے ہیں, جب نبی سے محبت کے دم بھرنے کا مفہوم لوگوں نے سمجھا ہے کہ نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ایک ایک سنتوں کو لازم پکڑا جائے, تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے, ان کا تو سر سے پیر تک بدعت میں ڈوبا ہوا ہے. اب کیا کریں؟ تب انہوں نے اب مدینہ کچھ نہیں تو کم از کم رٹی لگا لیں. تب یہ مدینے کا خوب ڈھٹورا پیٹ کر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سے اب یہ جال ان جو ہے کبوتر بازوں نے پھینکے ہیں. تو میرے عزیز اس طرح سے میں نے بتایا کہ شروعات ہی بسم اللہ ہی غلط ہے اس کی تو بسم اللہ ہی غلط ہے. اور سنیں اسی طرح سے میرے عزیز اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کے لیے ہمارے بھائی نے کیا کہتے ہیں ہماری توجہ اس کی طرف دلائی ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور وقت کا بڑا ہی حساس نقطہ ہے. میں اور مزید باتیں اس کتاب کے تعلق سے میں نے کچھ نوٹ کیے تھے, کچھ صفحات, اور چلیں حضرت کی دستخط ذرا دیکھتے چلیں, سگے مدینہ, تاکہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں. یہ دیکھیں حضرت لکھتے ہیں, یہ حضرت ہر جگہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہے. سگے مدینہ محمد الیاس قادری عفی عنہ پتنی سفر المظفر 1409 سگے مدینہ. تو یہ سگے مدینہ بھائی جان, یہ سگے مدینہ کیا ہے؟ یہ سگ مانے ہوتا ہے کتا, اور مدینے کا کتا, اور جہاں کتا ہو وہاں فرشتے. ہاں صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا انتظار فرما رہے تھے کہ وہی لے کر کے آئیں, اور جبریل دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے. جب نبی کو دیر ہو گئی جبریل کے آنے میں, تو اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے, دیکھا جبریل کھڑے ہیں, کہنے